اچھا، شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسٹسزم کو لے کے کنفیوز رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیسا علم ہے جو کہ خدا داد صلاحیت ہے، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے. اچھا، باوجود اس کے کہ کوئی اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ مسٹسزم یا روحانیت جو ہے وہ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ کنیکٹ کر لیجئے گا کہ کیا واقعی کوئی شخص روحانیت کو بھی سیکھ سکتا ہے. اچھا، مسٹسزم اور روحانیت، اسپریچویلٹی، تصوف، یہ کامن ٹرمز ہیں جو لوگ واقف ہیں جس سے. جی جی. روحانیت خاص طور پہ پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ انسان بیسکلی ظاہر کے علوم اور باطن کے علوم کا مرکب ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو علوم انسان کی فزیکل ساخت کو اسٹڈی کرتے ہیں یا اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، ظاہری ویزیبل باڈی، مٹیریل دنیا، ان چیزوں کی کرتے ہیں، وہ ظاہری علوم ہیں. اور جو بھی علم کسی بھی چھپے ہوئی سائڈ کو ڈسکس کرے گا وہ باطنی علوم ہے، یعنی جو چھپا ہوا علم ہے. مثال کے طور پہ خواب، مثال کے طور پہ خیال، تصور، فرشتے جو نظر نہیں آ رہے، جنات، ہماری روح، ہمارے آنے سے پہلے کا وقت، جانے کے بعد کا وقت، خدا، ایسی چیزیں جو ظاہری اپنی کسی حیت میں ڈرا نہ کیے جا سکتے ہوں، ٹینجبلی ان کو آپ سائنس کے کسی پیمانے پہ تول نہ سکتے ہوں، یا ان کا کوئی ایسا خاکہ نہ بنا سکتے ہوں کہ جو ہر دیکھنے والی آنکھ کے لیے ویزیبل ہو. وہ تمام کے تمام علوم باطنی علوم ہیں. اب باطن کسے کہتے ہیں اور ظاہر کسے کہتے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں کلاسیفیکیشن کرتا ہے مسٹسزم. مسٹسزم ہر اس علم کو تمام وہ سائنسز، علوم جو باطن کو ڈسکس کریں گی وہ مسٹسزم کے سبجیکٹ میں آئیں گی. صحیح. اب روحانیت از ناٹ دا رائٹ ورڈ فار اٹ. اچھا. یعنی میں علوم باطنی کہوں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں روحانیت کہوں گا جیسے ہی، تو ہمارے پروگرام میں تو ہم روح کو اور نفس کو ہم بہت الیبریٹ کر چکے ہیں. آپ کی آڈینس بخوبی واقف ہے کہ روح اور چیز ہے، جی جی. نفس اور چیز ہے، جن اور چیز ہے، فرشتے اور چیز ہیں. تو اس لیے آپ کی آڈینس بہت ایڈوانس لیول پہ اس چیز کو ڈسکس کرتی ہے. اس لیے جیسے آپ روحانیت کہیں گے تو ان کو گیون ہوگا کہ یہ روح سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہو رہی ہے. صحیح. جبکہ علوم باطنیت جنات کو بھی ڈسکس کرے گی، نفس کو بھی ڈسکس کرے گی. اب یہ دو وہ رستے ہیں جس کے تھرو، اچھا یہ آج اس کو ہم ذرا زیادہ الیبریٹ کرتے ہیں. صحیح. اب ہمارے جتنے بھی خانقاہ کا سسٹم ہے نا، ہمارا جتنا بھی، یہ جاتا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے جڑتا ہے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور مولا علی کے فیض سے حسن بصری نے اس خانقاہ کے کانسیپٹ کو اسٹیبلش کیا. خانقاہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ عام انسان کو یہ بتا سکیں کہ انسان کے پاس کیسی چھپی ہوئی طاقتیں موجود ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اس سے پوچھ ہوگی کہ آپ کو جو چیز ملی، آپ جو چیز لے کے آئے، آپ نے اس کا کیا استعمال کیا، غلط استعمال کیا، صحیح استعمال کیا، یا اس کو نظر انداز کر دیا. ہم نے اکثر یہ ڈسکس کیا ہے کہ انسان جو ہے ایک جسد ہے، اس کا ایک نفس ہے جو جن ہے، شیطان ہے، اور ایک روح ہے جو اس کے اندر ہے. یہ 3 بیسک کلاسیفیکیشن تو ہم پڑھ چکے ہیں. ان تینوں کو یکجا کر کے، یعنی ایک فریکوینسی میں الائن کر کے، فزیکل، اسپریچول اینڈ سول، ان کو الائن کر کے دنیا اور آخرت کو سنوارنا مذہب کا مقدمہ ہے. مذہب کا بیسک مدعا یہ ہے
کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل فزیکل ورلڈ کے ہو جائیں، ایسا نہ ہو آپ بالکل اسپریچول ورلڈ کے ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو آپ بالکل سول کے ساتھ جڑ جائیں. مثال کے طور پہ حسین بن منصور حلاج نے کہا ان الحق، تو شرعی تقاضوں کے اوپر ان کو سزا مل گئی. یا کسی نے فرعونیت کا رخ کہ میں مٹیریل کا نعوذ باللہ خدا بن گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سزا دے دی. یا کوئی بالکل ہی اپنے آپ کو دنیا سے بیگانہ کر کے چلے کاٹنے چلا گیا، تو اس کی بھی ترغیب انبیاء علیہ السلام نے نہیں دی کہ ایسا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے اوپر دنیا کی بھی ذمہ داری اتنی ہی ہے جتنی آپ کی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی، محبت کی جستجو ہونی چاہیے، اتنا ہی اللہ کی مخلوق کو گھر لے کے آنے کی، راستہ دکھانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر موجود ہے. اب مسٹسزم کیا کرتا ہے کہ ان تمام علوم کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. اب میں نے خانقاہ کا ورڈ یوز کیا. خانقاہ کیا کرتی تھی؟ خانقاہ انسان کی باطنیت کی تربیت کرتی تھی، جیسے فقہ انسان کی فزیکل ظاہر کی تربیت کرتی ہے، اسی طرح خانقاہ باطنیت کی تربیت کرتی تھی. اور اساتذہ کیا کرتے تھے؟ وہ نفس کی تزکیے کے پریکٹسز الگ بتاتے تھے، اس شیطان کو کس طرح سے قابو میں لانا ہے، نفس سے امارہ سے لوامہ سے مطمئنہ تک کیسے لے کے جانا ہے، اور روح کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے، کیونکہ روح وہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جس کی روشنی سے آپ نے ان رموز کو عیاں کرنا ہے اپنے اوپر جو دینیات میں چھپے ہوئے راز ہیں، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، چاہے وہ قرآن پاک ہو. ان تمام الہامی کتب میں چھپے ہوئے رموز کو چھپی ہوئی سائٹ سے ہی آپ عیاں کر سکتے ہیں. تو یہ دو رستے بتاتے تھے وہ، کہ ایک تو آپ نے نفس کا رستہ اختیار کرنا ہے، نفس کو تزکیے کا رستہ اختیار کرنا ہے، اور ایک آپ نے روح کے نالج کو ایکوائر کرنا ہے، اور پھر ان دونوں چیزوں کو فزیکل ورلڈ میں بیلنس کے طور پہ جنریٹ کر کے لے کے چلنا ہے، تو آپ کامیاب ہو گئے. صحیح. ہوا کیا کہ جو تزکیہ نفس کی ایکسرسائزز تھیں، آج اتنے سینچریز کے بعد صرف وہی رہ گئیں، اور لوگوں نے اسی کو اپنا لائف سٹائل بنا کے خانقاہ کی وہ اساس کھو گئے وہ، اور ایک ریچولسٹک سا ریلیجن بنا دیا انہوں نے، جس کی وجہ سے خانقاہ بدنام ہو گئی. جنہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، انہوں نے بالکل ہی باطنیت کو ترک کر کے تو بالکل ہی ظاہریت کے اوپر مذہب کو اپلائی کرنے کی کوشش کی، تو اس میں سے روح ہی نکل گئی. اور اب وہ ان کا جو طریقہ کار ہے، اس میں اسلام کی روح دکھائی نہیں دیتی دیکھنے والے کو. یہ وہ تین چیزیں ہیں جو تین چیزیں انبیاء علیہ السلام نے اور تمام بزرگان دین نے بیلنس میں رکھ کے دکھائیں کہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں کیسے لے کے جائی جا سکتی ہیں. تو بیسکلی نفس کا رستہ، نفس کی طاقت کو یوز کرنا، روح کے علم کو یوز کرنا، اور فزیکل کو یوز کرنا، یہ مسٹسزم یہ گیپ فل کرتا ہے.